يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ قابل ست کریم سامعین گرامی، سورۃ الانعام کی 117 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رب العالمین فرماتے ہیں ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، آپ کا رب بہت اچھے سے جانتا ہے من یضل عن سبیلہ، کہ اس کے راستے سے اور اس کی شریعت سے کس بندے نے گمراہی اختیار کر رکھی ہے اور کون ایسا شخص ہے جو راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، ایسے ہی اللہ تعالی ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی بخوبی جانتا ہے، یعنی جو ہدایت یافتہ ہیں اور جو گمراہ ہیں، ہر دو لوگوں کو اللہ تعالی بخوبی جانتے ہیں۔ گمراہی اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ گمراہی کی شریعت کے اندر ہلاکتیں کیا بیان کی گئیں، اور گمراہی شرعی اعتبار سے کن کن گناہوں پر اس کا لفظ جو ہے وہ صادر آتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جمعے بھی پڑھتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، نمازیں پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، لیکن شاید کہیں کوئی ایسا گناہ ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہو جس کو شریعت کی نگاہ میں گمراہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اگر ہم ان میں سے کسی بھی گناہ پر گامزن ہیں اور گمراہی کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ عربی کا لفظ ہے ضل یضل یا ضلالا، جس کا معنی ہے گمراہ ہونا، بھٹک جانا، حق راستے سے ہٹ جانا، کجروی اختیار کر لینا، ٹیڑھا پن اپنا لینا، دین سے پھر جانا یا ہلاکت میں پڑ جانا، یہ سبھی لفظ ضل اس پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ عربی میں ایک جملہ بولا جاتا ہے ذہب دمہ ضلۃ، اور یہ اس وقت کہتے ہیں جب کسی آدمی کا خون رائگاں چلا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم گمراہی کے راستوں پر بھی گامزن ہیں، اور اللہ نہ کرے قیامت کے دن سورہ غاشیہ کی یہ آیات ہمارے اوپر فٹ آ جائیں، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ قیامت کے دن رب العالمین کے دربار میں کئی لوگ ایسے بھی آئیں گے جو دنیا کے اندر عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، اتنی نیکیاں کی، پیشانیوں پہ نشانات پڑ گئے، اتنے لمبے لمبے تشہد بیٹھے کہ پاؤں پہ ورم پڑ گئے، اتنے لمبے لمبے رکوع کیے کہ کمر جھک گئی، مسجد کے چٹائیاں اور صفیں جو ہے وہ گھسا دی، لیکن اس کے باوجود کہیں ایسا نہ ہو کہ رب العالمین فرمائے کہ تصلی نارا حامیہ، کہ ان کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ قرآن مجید کے اندر لفظ ضل، جس کا عموماً معنی گمراہی کیا جاتا ہے، قرآن مجید کے اندر 9 معانی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اختصار کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں۔ کہیں اس کا معنی النسیان، بھول جانے کے بھی ہے۔ سورۃ الانعام کی 24 نمبر آیت میں ہے انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما كانوا یفترون۔ لفظ ضل کا کہیں معنی خطا بھی بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی 44 نمبر آیت أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ۔ لفظ ضل کا ایک معنی جہالت، لا علمی بھی بیان کیا گیا ہے۔
सूरत अल-अंबिया की 54 नंबर आयत है, क़ाल लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी ज़लालिम मुबीन। लफ्ज़ ज़ल्ल का माना शकावत और बदबख्ती भी कुरान में इस्तेमाल हुआ है। सूरह नहल की 37 नंबर आयत है, इन तहरिस अला हुदाहुम फ़इन्नल्लाह ला यहदी मन युदिल्लु व मा लहुम मिन नासिरीन। एक इसका माना बुतलान भी है, ज़ाया कर देना, बर्बाद कर देना। इस माने के अंदर भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। सूरह मुहम्मद की पहली आयत में अल्लज़ीना कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ल अअमालहुम। छठा इसका माना ये हिदायत की जिद में भी इस्तेमाल हुआ। हिदायत का मफ़हूम मुखालिफ गुमराही, उसमें भी ये इस्तेमाल हुआ है। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरवु अद-दलालता बिल-हुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। 7वें नंबर पे ये खसारा पाने के माने में भी इस्तेमाल हुआ है। क़ाल वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला द-दाल्लून। 8वें नंबर पर गुमराही के हकीकी माना के अंदर भी ये कुरान इस्तेमाल की है, जैसा कि सूरत अल-अनआम की 74 नंबर आयत, वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि आज़र अतत्तखिज़ु अस्नामन आलिहा इन्नी अराक व कौमक फ़ी ज़लालिम मुबीन। और 9वें नंबर पर लफ्ज़ ज़ल्ल कुरान के अंदर ही हलाकत के माने में भी इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि सूरत आल इमरान में 90 नंबर आयत में रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना कफ़रू बअद ईमानिहिम सुम्मा इज़दादू कुफ़रन लन तुक़बल तौबतुहुम व उलाइका हुमुद्दाल्लून। वक्त इजाज़त नहीं देता वरना इन आयात का मफ़हूम भी बयान कर देता। इमाम राग़िब अस्फ़हानी गुमराही की तारीफ बयान करते हुए फरमाते हैं, हुवल अदूल अनित तरीक़िल मुस्तक़ीम, सीधे रास्ते से भटक जाना ये गुमराही है। इमाम जुरजानी फरमाते हैं कि हुवल अदूल अन मनहजिल्लाहि अमदन कान औ सहवन कलीलन कान औ कसीरन। अल्लाह और उसके रसूल का जो असल मनहज है, जो मिशन है, कुरान और सुन्नत का जो रास्ता है, सिराते मुस्तकीम है, उससे फिर जाना, किसी और की इत्तिबा और पैरवी में लग जाना, ये जहालत की वजह से हो या जानते बूझते हो। इंसान बहुत ज्यादा रास्ते से भटक जाए या थोड़ा सा भटके, हर सूरत के अंदर ऐसे शख्स को गुमराह कहा जाता है। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमा दे। अब हम ये देखते हैं कि इस्लाम ने ये गुमराही का लफ्ज कहां कहां पे इस्तेमाल किया। सबसे पहली बात तो ये है कि अकीदे से जो कुरान अल्लाह ने नाजिल किया है, जो अहादीस और फरामीन नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुरान और अहादीस जो एक सही अकीदा है, तौहीद वाला अकीदा, उस असल अकीदे से इनहिराफ अख्तियार कर लेना, उसको छोड़ के किसी और पगडंडी पे चलना शुरू कर देना, ये गुमराही। जनाब शकीक रहमहुल्लाह से सवाल किया गया, मन हाउला, ये कौन लोग हैं? क़ाल हाउलाइल मग़दूबि अलैहिम व अशारा इलल यहूद। कहने लगे कि ये वो बदबख्त हैं जिन पर अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल हुआ, और उन्होंने इसका इशारा यहूद की जानिब किया। और फिर पूछा गया कि मन हाउला, ये कौन लोग हैं? क़ाल अद्दाल्लून, कहने लगे कि ये राह रास्त से भटक जाने वाले लोग हैं, गुमराह हो जाने वाले लोग हैं। व अशारा बियदिही अन्नसारा, और जब उन्होंने ये बात की तो उन्होंने ईसाइयों की तरफ इशारा किया। यहूदियों पे अल्लाह का गजब उतरा, किसी को बंदर बना दिया गया, किसी को खिंजीर बना दिया गया, और ईसाई जो है वो गुमराह हो गए। उन्होंने सैयदा मरियम को अल्लाह की बीवी बना दिया, जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया।
کئی اس سے بھی بے باک ہوئے تو انہوں نے کہا بیٹا نہیں خود ہی رب ہے، تو یہ گمراہی ان کا مقدر بن گئی۔ تو یہ جناب شقیق رحمہ اللہ نے اس کی تعریف یہ بیان کی، اور بعض سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے، بلکہ جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت مجھے یاد آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ خلق خلق فی ظلمت، اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام تر مخلوقات کو تاریکی میں پیدا کیا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے پیدائش سے پہلے وہ اندھیروں میں ہوتا ہے، اور فَأَلْقَى عَلَيْهِم مِّن نُّورِ، پھر رب العالمین نے اپنے بندوں پر اپنا نور ڈالا، فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ اهْتَدَى، جس شخص نے اس نور کو حاصل کر لیا گویا کہ وہ ہدایت پا گیا، اور وَمَنْ أَخْطَأَ ضَلَّ، جس نے اس نور کو قبول نہیں کیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا اور گمراہ ہو گیا۔ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صحیح مسلم کے اندر 2577 نمبر روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین خود فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو ظلم کرنا میں نے اپنی ذات پر حرام کر دیا، وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، بندے جتنی مرضی نافرمانیاں کر لیں، بندہ قدم قدم پہ اللہ کی بغاوت اور معصیت کرتا ہے، لیکن رب العالمین دن رات اپنی رحمتیں اور برکتیں اس پر نچھاور کرتے رہتے ہیں، اللہ اپنے بندے پہ ظلم نہیں کرتے۔ اور فرمایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ظلم کو اپنی ذات پر حرام کیا، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا، ایسے ہی یہ ظلم کرنا میں تمہارے اوپر بھی حرام کرتا ہوں، تم بھی آپس میں کوئی بھی تگڑا آدمی ماڑے بندے پر کمزور پر ظلم نہ کرے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال، ایک وقت تھا کہ تم سارے ہی راہ راست سے بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے، الا من ہدیت، ماں سوائے ان لوگوں کے جن کو میں نے ہدایت عطا کر دی، فاستہدونی اہدیکم، اس لیے آئندہ زندگی کے اندر بھی جب بھی قرآن و سنت سے ہٹنے کا خیال آئے، شیطان کے ہتھ کنڈوں کا شکار ہونے لگو، فوراً رب العالمین سے ہدایت مانگنا، میں ہی تمہیں ہدایت دے سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرما دیا کہ پیارے نبی آپ اگر ساری کائنات ان پر نچھاور بھی کر دیں، انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ چاہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کو صرف رب العالمین نے ہادی و مرشد بنا کے بھیجا ہے، آپ لوگوں کی صحیح رشد و ہدایت کا ذریعہ اور سبب بن سکتے ہیں، آپ لوگوں کی بہترین رہنمائی کر سکتے ہیں، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن رب العالمین جسے چاہے ہدایت دے دے۔ ہدایت دینا یا ہدایت سے محروم رکھنا یہ رب العالمین کے اختیار میں، اللہ کے سوا کوئی بھی نبی، کوئی بھی ولی، کوئی بھی جن، کوئی بھی فرشتہ، کوئی بڑے سے بڑی پہنچی سرکار اپنی من مانی کرتے ہوئے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ علماء، محدثین، ائمہ کرام، انبیاء اعظام اور جتنے بھی اللہ کے نیک بندے گزرے جتنے موجود ہیں، سبھی کے سبھی لوگوں کو قرآن و سنت کی صحیح نہج کی طرف رہنمائی کر سکتے، کسی کو گول کے دل میں نہیں ڈال سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح منہج عطا فرما دے۔ سنت سے انحراف کرنا بھی گمراہی ہے، جیسے عقیدے سے انحراف کرنا گمراہی ہے، ایسے بندہ مسلمان تو ہو جاتا ہے لیکن سنت کو قبول نہیں کرتا احادیث کے مقابلے میں، اور نہیں جی میرے مرشدوں نے یہ فرمایا ہے، اور مجھے فلاں بابے نے یہ کہا ہے، فلاں سرکار نے مجھے یہ سبق پڑھا دی ہے، میرے مسجد کے امام نے مجھے یہ پٹی پڑھا دی ہے، سنت کو احادیث کو چھوڑ دیتا ہے اور بدبخت آدمی دنیا کے عام لوگوں کی باتوں کو اہمیت دینے لگ جاتا ہے، گمراہ آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الا وانی تارک فیکم الثقلین، میرے صحابہ دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو کتابوں کو، ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے،
ہمیشہ رشد و ہدایت پر گامزن رہو گے. جب ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی تم نے چھوڑ دیا لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم سیدھے راستے سے، میرے راستے سے بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. اور فرمایا کہ کتاب اللہ، ان میں سے ایک چیز اللہ کی کتاب ہے، هو حبل اللہ، یہ اللہ کی کتاب اللہ کی جانب سے لٹکائی گئی ایک رسی ہے جس کا ایک کنارہ زمین کی طرف لٹکا دیا گیا. اور اس کتاب قرآن مجید جس کو اللہ نے رسی کہا ہے، اپنی رسی کہا ہے، اس کا دوسرا کنارہ رب العالمین کے پاس آسمانوں میں. جو آدمی اس کو تھام لیتا ہے، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، فرمایا کہ نہ تو یہ رسی ٹوٹ سکتی ہے اور نہ ہی اس کو تھامنے والا راہ راست سے کبھی بھٹک سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے. اور فرمایا وَمَن تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلَالَةٍ، جس شخص نے اللہ کی اس رسی کتاب مجید قرآن مجید کو اور میرے فرامین احادیث نبویہ کو چھوڑ دیا، كَانَ عَلَى ضَلَالَةٍ، جتنا مرضی خوبصورت ہو، دنیا کی جتنی مرضی ڈگریاں اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہو، اپنے نام کے ساتھ علامہ، فہامہ، پروفیسر اور ڈاکٹر کی ڈگریاں کیوں نہ لگاتا ہو، بڑا خوبصورت کیوں نہ ہو، سید کیوں نہ کہلاتا ہو اپنے آپ کو، بات کڑوی ہے لیکن سچ ہے، اپنے آپ کو سید کیوں نہ کہلواتا ہو، لیکن اگر سنت سے پیار نہیں کرتا، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں اور یہ سب سے بڑا گمراہ آدمی. ایسے ہی ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، ممبر و محراب پہ بڑی گرج چمک بھی ہے، لیکن بدعات کا پیروکار ہے، خود بھی بدعتی ہے، لوگوں کو بدعت کی دعوت دیتا ہے اور ایسی ایسی باتیں گھڑ کے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے جو نہ تو قرآن میں، نہ اللہ کے نبی کے فرمان میں، نہ محدثین نے ایسی باتیں بیان کی. اپنی جانب سے اپنی دکانداری چمکانے کے لیے لوگوں کو بدعات کی دعوت دیتا ہے. بدبخت آدمی، سب سے بڑا گمراہ آدمی ہے. جناب عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میرے صحابہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعہ، اور میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں جب اللہ کا قرآن، میرا فرمان تمہارے سامنے پڑھا جائے فوراً نگاہوں کو جھکا لو، گردن کو جھکا لو، جو سن لیا فوراً اطاعت کرو. یہ نہیں ہے تحقیق کروں گا، اپنے مسجد کے امام سے پوچھوں گا، وہ مسجد کا امام جیسے ہم کو اپنی مرضی کا مفہوم بتا دے ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ تو مجھے بندہ گمراہ کر رہا تھا. فرمایا والسمع والطاعہ وان عبدا حبشیہ، اگر تمہارے اوپر ایک حبشی غلام کو امیر بنا دیا جائے، تم نے اس کی پیروی کرنی ہے جب تک وہ تمہیں قرآن و سنت کے خلاف کسی بات کا حکم نہ دے. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فرمایا میرے صحابہ جو تم میں سے زیادہ دیر تک زندہ رہے گا، میرے گزر جانے کے بعد میری امت کے اندر بہت سارے اختلافات دیکھے گا. آج ہم دیکھتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد بھی بہت سارے اختلافات کا سامنا ہے. کوئی اس طرف کھینچتا ہے ہم حق پہ، کوئی اس طرف کہتا ہے کہ ہم حق پہ. نیا مسلمان آدمی جو ہے وہ بیچارہ ششپنج میں مبتلا ہو جاتا ہے، جاؤں تو جاؤں کہاں، دیوار میں ٹکر مار دوں، بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ جاؤں کہاں پہ. فرمایا کہ جب ایسے اختلافات کا دور آ جائے فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ادھر ادھر کی باتیں سننے کی بجائے پریشان نہیں ہونا. ایسے اختلافات کے دور میں جو تمہیں چیز سب سے زیادہ متحد کر سکتی ہے اور جو سب سے زیادہ میری امت کے اندر اختلاف کا کلا کما کر کے اتحاد اور اتفاق ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو سکتے ہو، وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور حدیث ہیں. رب تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، میرے صحابہ میرے جانے کے بعد اسلام کے اندر نئے نئے کاموں سے بچنے کی کوشش کرنا، ایسے کام نہ اپنانا جن کا میں نے درس نہیں دیا، میں نے حکم نہیں دیا، جو کام میں نے خود نہیں کیا. فرمایا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ اسلام کے اندر نت نئے طریقے یہ بدعت ہے. آج ہم جب کسی کو بتاتے ہیں کہ پیارے بھائی یہ کام بڑے دھڑلے سے کرتے ہیں، مسلمانوں کی اکثریت یہ کام کرتی ہے جبکہ یہ بدعت ہے. جب وہ جا کے بیچارہ اپنے مسجد کے امام سے سوال کرتا ہے تو مسجد کے امام صاحب کو جواب کوئی نہیں آتا. وہ کہتے ہیں جی قاری صاحب سے پوچھے ان کے ہاتھ میں موبائل ہے، کیا یہ بدعت نہیں ہے؟
یہ سر پہ رومال لیا ہوا کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ یہ آگے محراب پہ اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، یہ پنکھے یہ لائٹیں، کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف گھونسلے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے۔ بدعت اس بات کو کہتے ہیں کہ جب آپ دین اسلام کے اندر کوئی بھی نئی چیز کو داخل کریں، اس کے کرنے پہ ثواب کی امید رکھیں اور یہ کہیں کہ یہ کام کرنا بڑا اجر کا باعث ہے۔ ہم ان چیزوں کو اسلام کا حصہ نہیں خیال کرتے۔ مائک نہ بھی ہو نماز ہو سکتی ہے، مائک لگا کے نماز میں اجر میں اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ نے سہولتیں دی ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا یہ عقل کا تقاضا بھی ہے۔ قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کو فرما دیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، پیارے نبی ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے لیے ایسی ایسی نعمتیں پیدا کریں گے جن کو فی الوقت آپ نہیں جانتے۔ یہ ساری اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بدعت وہ ہے جو اسلام کے اندر اضافہ کیا جائے، جو اسلام میں کمی کی جائے، اس کو اسلام کا نام دیا جائے، کرنے والے کو اجر کی امید دی جائے اور نہ کرنے والے کو بدبخت اور گستاخ کہا جائے اور شیطان کا بھائی کہا جائے۔ سمجھ لیجئے کہ یہ بدعت ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ صحت مند آدمی ہٹا کٹا ہے، کوئی عذر نہیں ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے گھر میں نماز پڑھتا ہے، گمراہی کی علامت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو انکم صلیتم فی بیوتکم کما یصلی ھذا المتخلف فی بیتی، میری امت کے لوگوں اگر تم نے گھروں میں نمازیں پڑھنا شروع کر دیا جیسے یہ منافق آدمی نماز پڑھ رہا ہے، لترکتم سنت نبیکم، تو گویا کہ تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم عن سواء السبیل، اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو یاد رکھو تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو چکے ہو۔ انصاف قائم کرنا یہ ہدایت کی نشانی ہے، بے انصافی کرنا، ڈنڈی مارنا، دو لوگوں کے درمیان عدل نہ کرنا، یہ گمراہی کی علامت قرار دی گئی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس انما ضل من کان قبلکم، اے سیدہ عائشہ میری امت کے لوگوں کو بتا دینا، انما ضل من کان قبلکم، پہلی امتیں راہ راست سے اس وجہ سے گمراہ ہو گئیں انہم کانوا اذا سلک الشریف ترکوا، جب کوئی معزز آدمی امیر کبیر آدمی سے کسی قسم کا گناہ ہو جاتا، چوری کر لیتا، ہیلے بہانے بنا کے چھوڑ دیا جاتا، وَإِذَا سَلَكَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ، جب کوئی کمزور آدمی غریب آدمی پھنس جاتا، اقاموا علیہ الحد، سارے قانون ضابطے اس پہ لاگو ہو جاتے تھے۔ ہمارے پیارے پاکستان کا کیا حال ہے؟ جاہلوں کی ریاست بھی گمراہی کی نشانی ہے۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، رب تعالیٰ قرب قیامت علم کو اٹھا لیں گے اور یہ علم کتابی صورت میں نہیں اٹھایا جائے گا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، رب العالمین قرب قیامت عالم ربانی جو حقیقی عالم دین ہے ان کو فوت کر لیں گے، ایک ایک عالم بڑا فوت ہوتا جائے گا، اس خلا کو پر کرنے والا پیچھے کوئی جید عالم پیدا نہیں ہوگا، حتیٰ اذا لم یبقى عالما، حتیٰ کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ کوئی بھی حقیقی عالم دین ربانی زندہ نہیں رہے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا وڈیرا خیال کریں گے اور اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے جاہلوں کے پاس آئیں گے، فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، فرمایا کہ جب ایسے جاہلوں سے لوگ فتوے طلب کریں گے اور وہ بغیر علم کے لوگوں کو فتوے دے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ ایسے جاہلوں سے محفوظ فرما دے۔ جمعہ کے دن سے، نماز جمعہ سے، خطبہ جمعہ سے اعراض کرنا گمراہی قرار دیا گیا ہے، ایسے ہی لڑائی اور جھگڑا کرنا گمراہی کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ قتل و غارت اسلام کے اندر گمراہی قرار دی گئی ہے، گمشدہ چیز کو اصل حقدار کے پاس نہ پہنچانا، ڈنڈی مار کے پاس رکھ لینا، وہ اللہ دی زمین تو لبی ہے میری ہے، یہ بھی گمراہی کی نشانی قرار دی گئی ہے۔ گمراہی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت جو کی ہے
اور آپ نے جو خوف کا اظہار کیا، فرمایا انما اخاف علی امتی، میں اپنی امت پر سب سے زیادہ جس بات کا خوف محسوس کرتا ہوں، الائمۃ المضلین، بدترین گمراہ قسم کے ائمہ اور ان کے جو بڑے ہیں حکمران ہیں، ان کے بارے میں اپنی امت کے بارے میں خوف محسوس کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَن دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ، وہ تمام لوگ جو خود بھی بدعتی ہیں اور بدعت کا پرچار بھی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ لمحہ فکری ہے۔ فرمایا کہ وَمَن دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ، جو آدمی لوگوں کو گمراہی کی طرف دعوت دیتا ہے، جتنے لوگ اس کی بات کو سن کے وہ بدعت والا کام کریں گے، گمراہی کی دعوت دینے والے کو بھی گناہ ہے، جتنے لوگ اس کی بات کو سن کے وہ غلط کام کریں گے ان کو بھی گناہ ہوگا، اور ان سب کے حصے کا اس بندے کو بھی گناہ دیا جائے گا، اور ان کے گناہ کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس لیے لوگوں کو جب بھی دعوت دیں، سچی اور سچی اسلامی شریعت کی دعوت دینی چاہیے۔ رب تعالی ہمیں بدعات اور خرافات سے خود بھی بچائے اور ایسی بدعات اور خرافات کا پرچار کرنے سے بھی بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گمراہی سے بچنے کی دعا بھی بتائی ہے، آپ خود بھی وہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہ سے گمراہی سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گھر سے باہر نکلتے، گھر سے باہر نکلنے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھا کرتے، آسمان کی طرف بسا اوقات نظر بھی اٹھا لیتے، اللہم انی اعوذ بک ان اضل، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں گمراہ ہو جاؤں، او اضل، یا مجھے گمراہ کر دیا جائے، او ازل او ازل، یا میں بہک جاؤں یا مجھے بہکا دیا جائے، او اظلم او اظلم، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں تیری مخلوق میں سے کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر کوئی ظلم کرے، او اجہل، یا میں جہالت کا شکار ہو جاؤں، او یجہل علیہ، یا کوئی جاہل مجھ پر مسلط کر دیا جائے، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، رب العالمین سے دعا ہے خالق و مالک ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، گمراہی اور اس کی تمام تار اقسام سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔